نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، ایک بہت پیارا نسخہ ہے۔ یہ جوڑوں کے لعاب کو گاڑھا کرتا ہے، یعنی ہمارے جوڑوں کے اندر یہ جو ہوتے ہیں جوڑ، ان جوڑوں کے اندر کسی قسم سے لعاب میں اگر کمی آ جاتی ہے یا ان میں پتلا پن آ جاتا ہے تو ان میں ایک تو دکھن ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہ لجلجے ہوتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جلدی جلدی کسی کا ہاتھ اتر جاتا ہے، کسی کی انگلیاں اتر جاتی ہیں، کسی کا انگوٹھا اتر جاتا ہے۔ یہ لعاب کے اندر پتلا پن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کھلایا جاتا ہے تاکہ اس سے اعضاء کے اندر سختی پیدا ہو، اور لعاب کے اندر گاڑھا پن آئے گا تو یہ جو جوڑ ہے، ان جوڑوں کے اندر بھی سختی رہے گی، اور بے انتہا جو ہے نا ان کے اندر وزن اٹھانے کی قوت ہوگی سب سے بڑے۔ اور یہ سب سے اچھا نسخہ اس کی یہ خوبی یہ ہے کہ عورتوں اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے، دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے۔ تو یہ نسخے کو دیکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کریں اس کو آخر تک غور سے، دل کے اور دماغ کے پیالے کو خالی کر کر اس کو آخر تک غور سے سنیں۔ اگر آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا تو اللہ پاک آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جس طرح میں اس نسخے کو شیئر کر رہا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر، آپ کا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اور اپنے گروپوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو آپ شیئر کریں گے، پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر جاری، آپ کا بھی صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آخر خرا لینا ہے۔ آخر خرا کیا ہے؟ ایک نبات کی جڑ ہے، اور اس کا مزہ انتہائی تند اور تیز ہوتا ہے، بڑا چربرا تن، زبان پر رکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز رکھی ہے، لگائی گئی ہے۔ تو یہ لے لیجئے 50 گرام کی مقدار کے اندر، اور پھر لیجئے گندنا، گندنا 150 گرام کی مقدار میں۔ یہ گندم اور نخود کی کاشت کے درمیان میں پیدا ہونے والی ہے، ایک بیل ہے، اور پھول اس کے جو ہے تخم اور پھول اور پیاز کے پتوں کی طرح کس طرح ملتے جلتے ہیں، اور بہت مشہور ہے اور مل جاتا ہے عام، اتنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، 150 گرام ہمیں لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں 50 گرام کلونجی لینا ہے۔ پیاز کے تخم کے مشابہ سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں اور بڑے استعمال میں ہیں، بورچے کھانے کی زینت ہے یہ ہمارے گھروں کی، اور اچار وغیرہ کے اندر، بریانی کے اندر، اور کئی چیزوں کے اندر، مسالوں کے اندر جو ہے نا اس کو دیتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل تو سموسوں میں بھی کلونجی کا چھینٹا مارتے ہیں۔ تو یہ لے لیجئے 50 گرام کی مقدار میں۔ رائی 75 گرام کی مقدار میں لیجئے۔ یہ سرسوں کے برابر سرخ رنگ کے تخم ہوتے ہیں، گول گول، تو اس کو بھی 75 گرام کی مقدار میں لے لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کھوپرا، جسے ہم ناریل کہتے ہیں، کوکونٹ، یہ بھی ایک زبردست ایک لمبا درخت ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے اوپر جا کر اللہ پاک نے وہ پھل بنایا ہے، اور اس کے پورے خول کے اندر 3 خولوں کے اندر وہ پھل ہے۔ پہلے ایک اوپر گرین رنگ کا ہے، پھر اس کے بعد اس کی چھال بنی ہوئی ہے، پھر چھال کے اندر جو ہے ایک سخت چیز جو ہتھوڑی سے توڑنے جیسی، اس کے اندر وہ اس کو سفید رنگ کا کھوپرا ہے، جس کو ہم کھوپرا بولتے ہیں، ناریل کہتے ہیں۔ 90 گرام کی مقدار میں یہ لیجئے، اور پھر اس کو، یہ بھی خشک مل جائے گا آپ کو، اس کو بھی فائن پاؤڈر بنائیے۔ حب الخضرا، حب الخضرا سبز رنگ کا دانہ ہے جو درخت کے بطن میں لگتا ہے، اور اس پر اندر چپٹے مغز کی طرح ہوتا ہے، پسنی کلر کا چپٹے رنگ کے مغز کا ہوتا ہے، اس کو اندر سے توڑنے سے یہ باہر نکلتا ہے۔ اسے 400 گرام میں لینا ہے، اور اس کا بھی فائن پاؤڈر بنانا ہے، اور اس کے ساتھ چینی ½ کلو لے کر ان سب کو ملا کے ایک فائن پاؤڈر بنا کے ½ کلو شہد کے اندر اس کو مکسنگ کرنا ہے، اور روزانہ 9 گرام کی مقدار میں 3 ہفتے تک کھائیں انشاءاللہ۔ عورت اور مرد، چھوٹے بچے جن کے ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہو گئے ہوں، یا جن کی گردن نہیں ٹھہر رہی ہو، یا ہاتھ نہیں ٹھہر رہا ہو، یا جن کے کندھے، بچوں کے منہ سے منہ اتر جاتے ہیں، کندھے اتر جاتے ہوں، ہے نا، کوڑے کی ہڈی نکل جاتی ہو، ان تمام چیزوں کے اندر، ان تمام اعضاء کے اندر، اندرونی اعضاء کے اندر بھی اور بیرونی اعضاء کے اندر یہ سختی پیدا کرتا ہے، اور بے انتہا جو ہے نا طبیعت کے اندر، لوگوں کے اندر ایسا گاڑھا پن پیدا کرتا ہے، خون کو گاڑھا نہیں کرتا،
خون کو تو اپنی نارمل حالت میں رکھتا ہے، لیکن سفید رنگ کا وہ مادہ جو ہماری ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے، جسے ایپیکولوٹس کہتے ہیں، اس مادے کو یہ گاڑا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اعضاء کے اندر اس کے اندر ایک سختی پیدا ہوتی ہے اور ایک جولانی طبیعت کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ اس کو، جیسے میں نے کہا، اچھے معالج سے، پنساری سے مشورہ کر اور تمام اس کے اصلی ہونے کی، تازہ ہونے کی ضمانت کرنے کے بعد اس کو انشاءاللہ بنائیے، اور ثواب کی نیت سے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔